على رسوله الكريم صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبفضلك بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال تعالى في مقام آخر إنك ميت وإنهم ميتون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا آمنت بالله صدق الله العظيم باغ میں جب بھی میں گیا توتیاں تھی سب خوشنما کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ قمریاں اپنے ذوق میں ڈالے ہوئے گردن طوق میں کہتی تھی اپنے شوق میں کشفت دجا بجمالہ بلبلیں تھی سو بسو لے لے کے ہر گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیعوں خصالہ چڑیوں کی سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین ذی وقار آپ لوگ یہاں تشریف فرما ہیں اللہ کے گھر میں دعا ہے خالق ذوالجلال آپ سب کی حاضری قبول فرمائے میں نے قرآن کریم سے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث پڑھی ہے دعا کریں اللہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے آج کے مختصر وقت میں حضور کا سفر آخرت بیان کروں گا جس طرح حضور کا آنے کا انداز نرالا ہے معراج پر جانے کا انداز نرالا ہے جنت المأوا کی طرف جانے کا بھی میرے پروردگار نے اپنے محبوب کا انداز نرالا رکھا ہے
بس میں بغیر تمہید کے، چونکہ وقت مختصر ہے، بات شروع کر رہا ہوں۔ 10 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا اور آخری حج فرمایا۔ حضور نے کتنے حج کیے؟ ایک۔ کتنے حج کیے؟ ایک۔ پہلا اور آخری حج حضور نے سن 10 ہجری میں فرمایا۔ حج میں بھی جانے کا انداز نرالا تھا۔ یہ وہ سفر تھا جس کے لیے حضرت علی کو یمن سے اسی لیے بلوایا گیا کہ حضور کی رفاقت نصیب ہونی ہے۔ تمام ازواج مطہرات، میرے حضور کی تمام بیویاں، ہماری تمام ماؤں کو حضور کی طرف سے ارشاد ہوا کہ سب کو حضور کی رفاقت نصیب ہوگی۔ سب ازواج مطہرات حضور کے ساتھ سفر حج پر چلیں۔ 25 ذی قعدہ کو جمعہ پڑھایا حضور نے مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی میں۔ 26 کو ہفتے کے دن حضور نے حج کا سفر شروع فرمایا۔ میں حج کے سفر پر زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ اس کو کبھی پھر بیان کیا جائے گا کہ حضور کا حج، آخری حج کیسا تھا۔ آج موضوع حضور کا سفر آخرت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ یار جو کبھی صرف 10 یا 12 نظر آئے، یا کبھی صرف 70 نظر آئے، کبھی 313 نظر آئے، کبھی 10,000 نظر آئے، کبھی 70,000 نظر آئے، آج جب حج کا موقع آیا تو حضور کے ساتھی اور حضور کے یار 1,44,000 نظر آئے۔ حضور کے ساتھ تھے، رونقیں ساتھ ہیں، بہاریں ساتھ ہیں۔ حضور آخری حج فرماتے ہیں۔ آخری حج پہ صرف ایک آدھی بات کہ رسالت مآب نے وہاں ارشاد فرمایا سفر حج پہ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ۔ او میرے ساتھیوں، میرے رفیقوں، میرے یاروں، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ، تم سے میرے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ انی، تم سے، فما انتم قائلون، تم کیا کہو گے کہ میں نے حق پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ صحابہ کا جواب سنیے۔ سب یک زبان ہوئے اور فرمایا انکا قد بلغتا وعدیتا ونصحتا۔ میرے محبوب، آپ ہی تو وہ انسان ہیں جنہوں نے حق پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وعدیتا، حق کا حق ادا کر دیا، ونصحتا، میرے محبوب آپ ہی وہ انسان ہیں جنہوں نے کھوٹے اور کھرے کو الگ کر دیا۔ یہ میرے محبوب کے یاروں نے جواب دیا۔ یہاں پر حضور نے چند باتیں ارشاد فرمائیں، ساری باتوں کی طرف نہیں جاؤں گا، بس جو سفر آخرت کی طرف اشارہ ہے اسی پہ آؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں ایھا الناس اسمعوا قولی فإنی لا ادری لعلی لألقاکم بعد عامی ھذا بھذا الموقف ابدا۔ میرے یارو، میری بات کو آج توجہ سے سن لو۔ اگلے سال میدان عرفات تو ہوگا، بلکہ یہاں کا وقوف تو ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ لَأَلْقَاكُمْ، لیکن ممکن ہے کہ تم آؤ اور محمد کریم کو نہ مل سکو۔ ممکن ہے تم آؤ، یہ میدان تو ہو، حج کے ایام تو ہوں، لیکن یاد رکھو ممکن ہے ملاقات محمد تمہیں نصیب نہ ہو سکے۔ اس لیے اسمعوا قولی، میری باتوں کو توجہ سے سن لو۔ اور یہاں پر حضور نے جو سب سے مسلمانوں کے لیے بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ آج کون سا دن ہے، یہ شہر کون سا ہے، یہ جگہ کون سی ہے،
کہا حضور یہ شہر مکے کا شہر ہے، میدان سب سے اعلیٰ، شہر سب سے اعلیٰ، دن سب سے اعلیٰ، کعبے کی عظمتیں سب سے اعلیٰ۔ حضور نے ارشاد فرمایا آج کے دن کی جتنی حرمت ہے، ان ایام کی جتنی حرمت ہے، اس گھر کی جتنی حرمت ہے، اس شہر کی جتنی حرمت ہے، جتنی کعبے کی حرمت ہے، ایک چیز اس سے بھی بڑی ہوئی ہے، ایک چیز اس سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ جس طرح آج کے دن کی، اس شہر کی، ان دنوں کی حرمت ہے، اور تم پر یہ حرام ہے کہ تم اس کی بے ادبی کرو، اس سے بھی ایک چیز حرمت والی ہے، وہ ہے میرے امتیوں کا، مسلمانوں کا خون اور مال اور ان کی عزت۔ تم حضور کی عزت کا دفاع کرو یا نہ کرو، رسول اللہ نے تمہاری عزت، تمہارے خون، تمہارے مال کا دفاع کیا ہے۔ الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ یہاں پر میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا اور بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں، کبھی موقع ہوگا تو گفتگو ہوگی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کر لیا تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن اللہ نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ بھی اسی موقع پر اتری۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جب یہ سورت اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اور میرے پاک پیغمبر آمنہ کے لال محبوب تاجدار، او میرے پاک پیغمبر جب آپ دیکھیں لشکر در لشکر لوگ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، جب آپ یہ محسوس کریں فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہونے لگ گئے ہیں، آج کئی قبیلے میرے پیغمبر دا کلمہ پہ پڑھ دینے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ جدو فوجاں دیاں فوجاں دین دے اندر داخل ہون لگ جان، لشکر دے لشکر کلمہ پڑھن لگ جان، فَسَبِّحْ پھر تو اپنے رب دی تسبیح شروع کر دیں، پھر تو استغفار شروع کر دیں، پھر تو توبہ کرنی شروع کر دیں۔ اللہ توبہ نو قبول کرن والے جدوں اس سورت اتری ہے تے میرے پاک پیغمبر فرما دینے جبریل تو میں نو موت دی خبر پیا دینا ہے۔ جب یہ سورت اتری نا سورت اذا جا، حضور فرماتے ہیں جبریل میں نو موت دی خبر پیا دینا ہے۔
آگے جبریل کا جواب سننا، رب محمد کی قسم ذرا عظمت مصطفیٰ دیکھیے نا، میرے محبوب کا ذرا مقام العلا دیکھیے نا۔ جب جبریل کہتے ہیں پاک پیغمبر میں تمہیں موت کی خبر اگر دے رہا ہوں، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، تمہارا جینا بھی پاک ہے، تمہارا رہنا بھی پاک ہے، تمہارا جانا بھی پاک ہے۔ میرے پاک پیغمبر اگر میں موت کی خبر دے رہا ہوں، یہ بھی تو تمہارے لیے اعلان ہے نا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اللہ نے تمہارا ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر کر دیا ہے، پھر میں اگر موت کی خبر دیتا ہوں، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ 13 کو حضور نے پھر روایات میں ملتا ہے، اس سورت کے اترنے کے بعد حضور نے یہ تسبیح میں اضافہ کر دیا۔ حضور ہر وقت ایک تسبیح کرتے رہتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم۔ جب یہ سورت اتری کہ میرے محبوب استغفار کیجئے، تو حضور ہر وقت اٹھتے بیٹھتے۔ عائشہ صدیقہ میری اماں فرماتی ہیں حضور اسی تسبیح کو کرتے رہتے، سبحانک اللہم، پاک میرا اللہ، وتبارک اسمک وتعالی جدک، اللہم مغفر لی، اللہم مغفر لی، اللہم مغفر لی، انک انت التواب الرحیم۔ 13 ذی الحج کو میرے پاک پیغمبر نے مدینے کا سفر شروع فرمایا، مدینہ طیبہ آ گئے۔ میرے محبوب کا یہ سال 11 ہجری شروع ہو گیا، محرم کا مہینہ گزرا، سفر کا مہینہ آ گیا۔ حضور احد والوں کے پاس تشریف لے گئے، صحابہ کہتے ہیں حضور نے کئی سال بعد ان سے ایسے باتیں کی جیسے بچھڑنے والا باپ اپنے معصوم بچوں سے باتیں کرتا ہے۔ احد پہ کھڑے ہو کے حضور انج پہ گلاں کر دیں جی میں زندیاں نال گلاں کر دیں۔ حضور نے احد والوں پہ جنازہ پڑا ہے، یہیں کھڑے ہو کر باتیں کی، ایسے باتیں کی جیسے کوئی باپ اپنی اولاد کو رخصت کرتا ہے۔ کسی کو کیا پتا کہ حضور کا وصال ہونے والا ہے، اندازہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ پھر ایک رات رسالت مآب تشریف فرما رہے ہیں، سیدہ عائشہ آرام کر رہی ہیں، حضور اٹھے جنت البقیع میں تشریف لے کے آ گئے، جنت البقیع والوں پہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ پیچھے آ گئی، فرمایا عائشہ پروردگار نے حکم دیا میں بقیع والوں کے پاس حاضری دوں، میں یہاں حاضری دینے کے لیے آیا تھا۔ میرے محبوب نے بقیع والوں کو سلام کیا، یہاں سلام کر کے واپس تشریف لے گئے۔ سفر المظفر کا آخری ہفتہ شروع ہو گیا، سفر کے مہینے کا آخری ہفتہ شروع ہوا۔ آخری ہفتہ شروع ہوا، میرے محبوب ایک جنازے سے واپس تشریف لا رہے ہیں، سر درد اور بخار شروع ہو گیا، سر میں شدت کا درد ہے، بخار موجود ہے۔ میرے پیغمبر واپس آتے ہیں، 29 سفر آ جاتا ہے، 29
سفر کو مرد نے شدت اختیار کر لیا۔ لوگ کہتے ہیں، میری اماں کہتی ہیں، صحابیات کہتی ہیں، آقا آپ کو دوائی نہ دے دیں، لیکن آمنہ کے لال پہ ایک ہی لوٹوں پر، ایک ہی زبان پر دعا جاری رہتی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، رفیق اعلیٰ سے ملا دے، رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ ہر وقت زبان پر یہی دعا جاری رہتی ہے، شدت علالت ہے، شدید بخار ہے، سر میں شدید درد ہے، آمنہ کے لال بستر علالت پر موجود ہے۔ ام سلمہ کے گھر میں، میری اماں میمونہ کے گھر میں حضور تشریف لے گئے۔ میمونہ سے پوچھا، میمونہ میری باری آج کس کے ہاں؟ کل پھر پوچھا میری باری کس کے ہاں؟ پھر پوچھا میری باری کس کے ہاں؟ سیدہ فاطمہ سمجھ گئی آمنہ کے لال میرے ابا کی طبیعت زیادہ خراب ہے، حضور بستر عائشہ پہ رہنا چاہتے ہیں، مکان عائشہ پہ رہنا چاہتے ہیں، حجرہ عائشہ پہ رہنا چاہتے ہیں۔ فاطمہ تیری محبت تو قربان جاواں، تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیری الفت پہ قربان جاؤں۔ میری امی فاطمہ ایک ایک میری ماں کے پاس تشریف لے گئی، اگر آپ اجازت دیں بستر علالت پر میرے ابا موجود ہیں، میری ماں عائشہ کے پاس حضور رہنا چاہتے ہیں، اگر تم اجازت دو تو حضور عائشہ کے حجرے میں رہ لیں۔ دو آدمی آ گئے، ایک کو علی کہتے ہیں، دوسرے کو عباس کہتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے ایک ہاتھ علی کے کندھے پر رکھا، ایک ہاتھ عباس کے کندھے پر رکھا، قدم گھسٹ رہے تھے، شدید بخار تھا، سر میں شدید درد تھا، کپڑا سر پہ باندھا ہوا عائشہ کے حجرے میں حضور آ گئے، حضور عائشہ کے حجرے میں آ گئے، کیونکہ بار بار روزانہ پوچھتے ہیں نا، آج میری کس کے ہاں باری ہے، آج میں نے کس کے پاس رہنا ہے۔ میری امی فاطمہ سمجھ گئیں کہ حضور بخار میں بستر